اب دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ سحری سے۔ سحری کیسے ہو؟ فرمایا کہ سحری برکت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ سحری ایسی چیز ہے جو یہودیوں کے روزے اور تمہارے روزے میں فرق کرتی ہے، یعنی یہودی بغیر سحری کے رکھتے، تم سحری کھا کے رکھو۔ تیسری حدیث میں آیا ہے کہ جو سحری کرتے ہیں ملائکہ برکت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو ان تین احادیث سے معلوم ہو گیا سحری کھا کے روزہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اتفاق سے کبھی سحری نہیں کھائے یا کھانے کا موقع نہیں ملا یا سو گئے تو بغیر سحری کے روزہ رکھنا جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، کوئی اس میں خلل نہیں ہوتا۔ سحری کھانا ہی ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر کبھی چھوٹ جائے تو بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے بندہ، لیکن سحری کھانا مستحب ہے، برکت والی چیز ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہودیوں اور ہمارے روزے میں فرق سحری ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور سحری میں کیا کھائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غذا کے اعتبار سے سب سے بہترین غذا منقول ہوئی وہ ہے کھجور۔ ہم افطار میں تو کھاتے ہیں لیکن سحری میں کھانے کا رواج نہیں ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو سحری میں بھی کم از کم 1 عدد 2 عدد 3 عدد کم از کم جو بھی ہو کھانے کے ساتھ کھجور کھا لیا کریں، کیونکہ کھجور کھانا کیا ہے سحری میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، سحری میں بھی۔ اور سحری کے اعتبار سے اور ایک چیز جو اہم ترین ہے جس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ ہے آخری وقت تک کی سحری۔ فرمایا کہ جب تک میری امت سحری میں دیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی صراط مستقیم پر رہے گی۔ تو جلدی کھا لینا یہ صحیح نہیں ہے، 2 بجے کھا لیے 3 بجے کھا لیے کہ نیند ہے ان کو، 2 بجے کھا کے سو گیا، نہ فجر نہ تہجد کچھ بھی نہیں، سیدھے کیا ہے پھر کام کو اٹھا، کائی کا روزہ جی، کائی کا روزہ، ہاں نماز فجر ہی۔ تو انتہا پہ جائیے، آخری وقت مثلا کیا ہے 4:40 ہے آخری وقت، مثلا کہہ رہا ہوں کوئی بھی وقت ہے تو آپ اس وقت کھانے کی کوشش کریں جو انتہائی وقت ہے، تاکہ کیا ہے سحری میں دیری ہو۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو تبدیلی کے اعتبار سے ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ سحری کا جو وقت ہے وہی تہجد کا بھی وقت ہے اختتامی۔ تو اللہ کے لیے جب بھی سحری کو اٹھیں، ایک پاؤ گھنٹہ ہی صحیح، ایک 10 منٹ ہی صحیح یا 20 منٹ ہی صحیح، پہلے اٹھ جایا